ایک بڑا پاکستان میں ایشو ہے اس وقت بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا. اس کے اوپر کل سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ بلوچستان ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو افغانستان میں محفوظ ٹھکانے اور سہولتیں مل رہی ہیں. طالبان حکومت دوحہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داری پوری کرے. سوال یہ کرتے ہیں ہم محمد علی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے ان سے کہ محمد علی صاحب پاکستان خدشات کو عالمی برادری کے سامنے کس طرح مؤثر انداز میں اجاگر کر سکتا ہے آپ کی رائے میں؟ دیکھیں سر، تینوں لیول پہ آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ دو طرفہ سطح پہ یعنی کہ بائیلیٹرلی افغانستان کے ساتھ اٹھائیں اور اٹھا بھی رہے ہیں. جس طرح محسن نقوی صاحب کا دورہ ہوا, آپ کے وزیر خارجہ کا دورہ ہوا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ صرف ان کی مذمت اور تنقید اور تشویش کے بجائے ان کو بڑے ٹینجیبل اور لیوکریٹو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد ایلیمنٹس کی اپنے ملک اور سرحدوں کے اندر سرپرستی بند کریں. نمبر ون, چائنا پاکستان کی مدد سے جو سی پیک کی ایکسٹینشن کی بات ہے, وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کا ایک آئیڈیا ہے کہ اگر آپ رسپانسبلی بیہیو کریں گے تو اس ٹریڈ اور کنیکٹیوٹی اور خوشحالی کے سفر میں افغانستان اور اس کے عوام بھی شریک ہو کے اپنے معیار زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ازبکستان, پاکستان اور افغانستان کی جو ٹرین کی بات ہے, تو وہ بھی ایک اپرچونٹی اور ایک انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ صرف ہم آپ کو کہ آپ ایک رسپانسبل ریاست کی طرح اس خطے کی کنیکٹیوٹی اور خوشحالی کے سفر میں شامل ہوں. اور دوسری جانب جو ہے, جہاں تک عالمی معاملات ہیں, ابھی میں نے جس طرح آپ سے شیئر کیا کہ ہمارے جو وزراء خارجہ ہیں ایران کے, چین کے, روس کے, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. تو یہ ایک ریجنل اپروچ ہے. اچھا, یعنی کہ اس ریجن کے جو اہم ممالک ہیں وہ بھی مل کر افغانستان پہ دباؤ بھی ڈالیں, اس کو انسینٹیو بھی دیں کہ اس کو ایک زیادہ ذمہ دار پالیسی کی طرف مائل کیا جائے. پھر تیسرا لیول جو ہے وہ OIC کا ہے, اور چوتھا لیول جو ہے وہ UN یعنی کہ عالمی ادارے کا. ہم نان پرماننٹ ممبر بھی ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے, تو وہاں پہ بھی ہم اٹھاتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں سائملٹینیسلی آپ کو کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی اٹھانے کی اور جاری رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات obviously یہ ہے کہ ہم نے بارڈر سیکیورٹی, گڈ گورننس کے ذریعے سے ان کازز کا خاتمہ کرنا ہے جس کو ہمارا دشمن جو ہے دہشت گردی کے ذریعے سے ہمارے ماحول کو ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید محمد علی صاحب ہمیں آج پروگرام کرنے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں جی, فخر درانی صاحب سے سوال کرتے ہیں. فخر صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے, سیاسی سوال ہے. فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں امن و امان کا مسئلہ ہے, یہ جلسہ کرنے کا موقع نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, جلسوں سے بانی آزاد نہیں ہوں گے. کیا فیصل کریم کنڈی صاحب کا موقف درست ہے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں, یہ جلسہ ہر ایک سیاسی جماعت کا رائٹ ہوتا ہے, اور وہ جس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ گورنر کا کام نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. تاہم جو دوسری بات ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ اتنی کوئی اچھی نہیں ہے. لیکن اگر ہم یہ ریسنٹ دیکھ لیں, جو اٹیکس کا جو سلسلہ ہے, وہ اگر ہم دیکھیں وہ سیاسی جماعتوں کے اوپر نہیں بلکہ سیکیورٹی فورسز اہلکاران کے اوپر ہی اٹیک کیے جاتے ہیں. اور PTI جو حملہ آور ہیں وہ تحریک طالبان یا جو فتنۃ الخوارج ہے, وہ ہمیشہ سے انہوں نے سیکیورٹی اداروں کے اوپر ہی اٹیک کیا ہے. اور PTI تو ہمیشہ سے یہ ایڈوکیٹ کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہیے, ان کے اوپر کوئی فورس استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو اپیزمنٹ کی پالیسی ہے PTI کی, اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی اٹیکس بھی نہیں ہوتے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس طرح کے کوئی واقعی خدشات کوئی ہیں جو حملے کے حوالے سے. تاہم یہ جلسہ ایک PTI کا رائٹ ہے, اور وہ اس کو, میرا نہیں خیال کہ یہ گورنر کا کوئی حق بنتا ہے کہ وہ کہے کہ یہ جلسہ نہیں کرنا چاہیے. سیلاب سے متعلق سوال آیا ہے, بے نظیر سے کرتے ہیں. بے نظیر, پوچھا جا رہا ہے سیلاب معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے, گو کہ اتحادی ہیں, لیکن بلاول بھٹو صاحب یہ مصر ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے سیلاب زدگان کی مدد کی جائے. مریم نواز نے اب تو براہ راست کہہ دیا ہے کہ یہ سیاست ہو رہی ہے, وہ اس سیاست کی نفی کرتی ہیں, اور ان کے خیال میں اور ان کی پارٹی کے دیگر لوگوں کے خیال میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ سے مدد کرنا شاید اتنا موزون نہیں رہے گا. آپ کے خیال میں کس کی اپروچ درست ہے؟ اور سوال یہ ہو رہا ہے کہ کیا یہ تنازع متاثرین کی مشکلات میں اضافہ کرے گا؟
علینا، میں نے نا پنجاب حکومت کے کئی بیانات اس معاملے پہ سنے ہیں BISP کے حوالے سے، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا ضد ہے کہ ہم BISP کا ڈیٹا نہیں استعمال کریں گے۔ ایک پروگرام ہے جو 2008-2009 سے آپ کے ملک میں چل رہا ہے، 4 سے 5 کروڑ لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے۔ ہر 2-3 سال بعد یہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے اس میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہوں گی، کوئی نہ کوئی ایشوز ہوں گے، بٹ ایک سسٹم ہے جو موجود ہے، بنا بنایا سسٹم ہے، اس کا ایک ڈیلیوری کا بھی سسٹم ہے، بائیو میٹرکس کے تھرو یا بینکنگ چینل کے تھرو اس میں پیسے دیے جاتے ہیں، اور یہ صرف کیش ٹرانسفر نہیں ہے۔ BISP میں اور بھی پروگرامز ہیں، ہیلتھ کے، صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے۔ تو آپ کے پاس جب ایک سسٹم ہے تو آپ اس کو استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ دیکھیں فوکس اس وقت کیا ہونا چاہیے پنجاب حکومت کا، کہ جلد سے جلد فوری طور پہ آپ یہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو امداد پہنچائیں، اور جو بھی آپ کے پاس ڈیٹا موجود ہے اس کو استعمال کرنا شروع کریں، بجائے اس کے کہ آپ انتظار کریں کہ سروے ہوگا، پھر سروے ہوگا، پھر اس کے بعد جا کے ہم امداد دینا شروع کریں گے۔ یہ کہنا پنجاب حکومت کا کہ ہم صرف 10,000 روپے نہیں دینا چاہتے، ہم 10 لاکھ روپے دینا چاہتے ہیں، تو آپ دیں۔ کون آپ کو اس پروگرام کے ذریعے روک رہا ہے؟ ہم تو صرف کہہ رہے ہیں، اور جو میرے خیال سے پیپلز پارٹی کا موقف اس میں درست ہے، کہ ڈیٹا ہے، ڈیٹا استعمال موجود کریں۔ ہے، اچھا ایک چیز ذرا مجھے وقت تھوڑا کم ہے بینظیر، مجھے ذرا یہ واضح کیجیے گا۔ آخری بات یہ کہوں گی علینا، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میرے خیال سے ایشو یہاں پہ ہے آپٹکس کا، اور آپٹکس کا ایشو یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، ظاہر سی بات ہے کریڈٹ کہیں اور جائے گا جب سیلاب متاثرین کو امداد ملے گی، اور وہ کریڈٹ شاید یہ پنجاب حکومت شیئر نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اور یہ میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ایک ٹرینڈ ہے یہاں پہ پنجاب میں جب سے حکومت آئی ہے کہ ہر چیز کا نام یا وزیر اعلیٰ کے نام پہ رکھا جائے گا یا ان کے والد کے نام پہ رکھا جائے گا۔ تو میرے خیال سے اسی وجہ سے عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ CM ریلیف کارڈ ہم شروع کریں گے اور اس کے ذریعے امداد دیں گے۔ میں پھر سے کہوں گی کہ فوکس اور جو پرائیورٹی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ آپ جلد سے جلد جو آپ کے پاس ڈیٹا ہے اس کو استعمال کریں۔ ہاں اگر اس میں کوئی کمی ہے اور بہت سے لوگ ہیں جن کو امداد کی ضرورت ہے تو آپ اپنا سروے بھی ساتھ ساتھ کرائیں اور اس میں نام شامل کریں۔ اچھا سروے سے متعلق بے نظیر یہ دعویٰ ہو رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے دعویٰ کیا کہ پنجاب نے اپنا بھی کوئی سروے کروایا ہے اور وہ بڑا ایکسٹینسو ہے، اس میں زیادہ ڈیٹیلز ہیں، زیادہ لوگوں کے نام ہیں اور بالکل صحیح لوگوں کی نشاندہی کی ہے۔ آپ کے پاس اس سے متعلق کوئی اطلاعات یا معلومات ہیں؟ نہیں علینا، میرے پاس نہیں ہے۔ جو مجھے بتایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ ابھی 1 مہینہ لگے گا اس کو فائنلائز کرنے میں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ امداد کی بات بھی کی گئی ہے وزیر اطلاعات کی طرف سے پنجاب کی، لیکن کوئی ٹائم لائن نہیں دی گئی کہ یہ امداد کب شروع ہوگی۔ تو میرے خیال سے یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن میں پھر سے کہوں گی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کا آڈٹ بھی ہوتا ہے، جس میں کچھ ٹرانسپیرنسی ہے۔ ٹھیک ہے میں کہوں گی کوئی نہ کوئی ایشوز رہتے ہوں گے اس پروگرام میں بھی، لیکن ایک سسٹم ہے اور ایک ڈیلیوری سسٹم بھی ہے کہ اس کے ذریعے آپ پیسے بھیج سکتے ہیں، تو آپ اس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ ایک آخری چیز علینا اگر میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو تھی انہوں نے کل اپنی تقریر میں کہا کہ میں دنیا کے آگے جا کے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی اور ان سے امداد نہیں مانگوں گی۔ علینا یہ ہمارا حق ہے، یہ کہنا ہم کوئی بھیک تو نہیں مانگ رہے دنیا سے، یہ ہمارا حق ہے۔ جو ڈیولپ ممالک ہیں ان کو ہمیں یہ پیسے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ہمیں یہ پیسے دیں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے ملک میں اور جو ڈیولپنگ ممالک میں حالات ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ کہنا کہ ہم دنیا سے امداد نہیں مانگیں گے بالکل ایک غلط تاثر دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بے نظیر۔ جلدی سے اعزاز سید صاحب سے، اعزاز صاحب پوچھا جا رہا ہے آپ سے، شہباز شریف کی ٹرمپ سے خوشگوار ملاقات ہوئی، سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا، کیا یہ اقدامات پاکستان اور روس کے تعلقات پر اثر ڈال سکتے ہیں؟ سر میرا خیال ہے کانٹیکسٹ وہ دیا جا رہا ہے جو یہ وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے کوڈ کی، ابھی ہم پہلے سیگمنٹ میں بات بھی کر رہے تھے۔ آپ کے پاس اس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں اور اس سے کیا آگے مزید پیش رفت کی توقع ہے؟ میرے خیال میں یہ انٹائرلی ڈیفرنٹ بات ہے۔ پاکستان کے رشیا کے ساتھ اپنے الگ سے تعلقات ہیں، اور پاکستان اور رشیا جو کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں اسی ماہ رواں ماہ فارماسیوٹیکل کے اوپر دونوں کے درمیان تعاون بڑھ رہا ہے۔ پھر قزاقستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ رشیا کے قریب ہے، سنٹرل ایشیا سے آگے رشیا ہے، تو قزاقستان کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، نومبر کے مہینے میں پاکستان آنے کا ان کا شیڈول ہے، اور وہ ایک پروپوزل کے ساتھ بھی آ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو زمینی راستے سے لنک کر دیا جائے سنٹرل ایشیا، اور بعد میں وہ رشیا سے بھی لنک اپ ہو جائے۔ تو یہ پروپوزل کے ساتھ وہ آ رہے ہیں۔ پاکستان کا جو رشیا کے ساتھ تعلقات ہے وہ اپنی جگہ اہم ہے، ان کی نوعیت بالکل ڈیفرنٹ ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ان کا
آپس میں کوئی تعلق ہے. ہاں البتہ پاکستان کی اہمیت میں ضرور اضافہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو جب عالمی سطح پر ایکنالج کیا جاتا ہے, امریکہ ایکنالج کرتا ہے, تو رشیا کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے یا باقی ممالک کی بھی جو کمپٹیشن میں ہوتی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی زیادہ بہتر اور آئیڈیل رہیں.